21 کو ایک بڑا جلسہ یوم تاسیس کا حوالے سے آپ کرنے جا رہے ہیں، تیاریاں کتنی مکمل ہیں اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنا ورکرز آپ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ورکر ماشاءاللہ امید سے بھی زیادہ ہوں گے، لوگوں کا اجتماع ہوگا. یہ ایک تاریخ ہے، یوم تاسیس لفظ ہے مگر ایک تاریخ ہے. اس وقت کی تاریخ ہے جب لوگ بول نہیں سکتے تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. اس وقت کی ایک تاریخ ہے جو بھٹو نے رقم کی. تو انشاءاللہ ہم اس کو اس مرتبہ پشاور کو سینٹر بنایا ہے، کیونکہ کراچی سندھ میں اور بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں 2 مرتبہ ہو چکا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیاریاں بھی پوری ہیں اور ورکر بھی آ رہے ہیں، سارے ملک سے آ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد خیبر پختونخوا کی ہوگی، اس میں بڑی تعداد پشاور کے لوگوں کی ہوگی. پی ڈی ایم نے سر گزشتہ دنوں میں یہاں پر جلسہ کیا، لیکن جو توقعات تھی اس کے مطابق لوگ نہیں آئے. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح نہیں ہونے پیپلز جانا؟ پارٹی سولو فلائٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے بعد سر. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ سمجھ کے پلان کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ ایکٹیویٹی آج کی نہیں ہے، یہ کم سے کم 1 مہینہ ہوا ہے ہمیں اپنی ایکٹیویٹی جاری کرتے ہوئے. یہ میرا 4تھا ٹور ہے اور انشاءاللہ کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے. اس کو مل کے ہم کر رہے ہیں. اس میں ساری پارٹی، مجھے تو خوشی یہ ہے کہ جو گڑبڑیں تھیں الحمدللہ اس مرتبہ ساری پارٹی نظیم الدین خان کے لیڈرشپ میں جمع ہے اور سب ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لیگ پولنگ کا تصور ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ جلسہ بہت سکسیس جائے، کیونکہ جو حالات ہے، سیاست کا رخ ہے، وہ بہت ہی بہتر طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ ایک جانب جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں، دوسری جانب پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت نہ دینا، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آیا یہ لگتا تو ہے کہ اپوزیشن کو روکنے جا رہے ہیں؟ یہ خوفزدہ لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جڑیں نہیں ہیں، اس لیے خوفزدہ ہے، ڈرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. ڈر ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. شکریہ سر. شاہ جی جائے مت شاہ جی. جی آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ، پروونشل پریزیڈنٹ پاکستان پیپل پارٹی، تاریخ کے سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہاں. آپ دیکھ لیں گے کہ کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے ہوں گے جتنے اس جلسے میں آتے ہیں. اور ہم یہ ثابت کر کے کہ لوگ کس طرح موبلائز ہیں اور کس طرح آتے ہیں، یہ سب کو پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے تمام صوبے سے لوگ اب بھی سے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور ہم نے پشاور سٹی کو موبلائز کر کے آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں لاکھوں کے تعداد میں 1 لاکھ سے اوپر نیچے ہوگا، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا، لاکھ سے کم نہیں ہوگا. نجم الدین خان، ایک کوشچن کا جواب دیجیے. اکثر یہ بات آتی ہے کہ بھائی جلسے بڑے میدانوں میں ہونے چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لمبے روڈ پر جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فیس سیونگ ہونی چاہیے. کدھر ہے میدان میں؟ ہمیں ایک میدان بتا دیں، ہم ابھی شفٹ ہو کر وہاں اس میدان میں جلسہ کرتے ہیں. میدان ہے نہیں. پشاور میں ایک میدان بھی خالی نہیں پڑا ہوا ہے تاکہ ہم جلسہ کریں. اور جو یوم تاسیس ہو رہا ہے اس میں اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی ان کو جگہ ملنا بہت مشکل ہو جائیں گے. صوبائی وزراء نے کنٹینیوسلی 1 ہفتے سے، چونکہ ظاہر بات ہے آپ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس جلسے کے بعد ان کو فیس سیونگ کا موقع بھی ہم نہیں دیں گے. کس نظر سے دیکھتے ہیں صوبائی وزراء کے بیان؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی. انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ مٹھا میں جلسہ نہیں ہوگا، ہو کر ہم نے دکھا دیا اور شرم کے وجہ وہ آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے ہیں. اسی روڈ پر انہوں نے جلسہ کر دیا. اس میں تقریباً 500 لوگ شامل نہیں ہوئے تھے. ہم لاکھوں کے تعداد میں لوگ جمع کرائیں گے اور زیادہ ٹائم نہیں ہے. 30 تاریخ 2 دن بعد 30 تاریخ ہے اور انشاءاللہ سب کو ثابت ہو جائیں گے. یہ لوگ پشاور میں اب نہیں رہیں گے. انہوں نے ہمارے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی جو کوشش کی ہے
جو پابندیاں لگائی خود تو جلسے کر رہے ہیں، لیکن جو ڈرانے دمکانے کے دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک دم کی بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں. جلسہ ہوگا ہوگا ہوگا، اور اگر کسی نے ہمارے ایک ورکر کی طرف دیکھا تو میرے خیال میں چیف منسٹر کے ہاؤس کے اندر ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے.